السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جاپان وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوستو، جاپان انتہائی خوبصورت ملک ہے جہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ جاتے ہیں، وہاں پہ سیاحت بھی جاتے ہیں اور بہت اچھا ایک ماحول ہوتا ہے وہاں پہ۔ اگر آپ جائیں وہاں کا کلچر دیکھیں تو یقیناً آپ انتہائی خوش ہوں گے۔ تو دوستو، آج بات کرتے ہیں جاپان کے وزٹ ویزے کے لیے کہ اگر آپ جاپان وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں ان کے انٹرویو کون کون سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جو کویسچن کرتے ہیں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ نام کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، وہ پوچھ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبر کتنے ہیں، آپ کتنے بھائی ہیں، کتنے بہن ہیں، یہ چیزیں پوچھ لیتے ہیں۔ اور پوچھتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، ایجوکیشن کتنی ہے، کہ آپ نے اسکول میں پڑھا ہے اور کالج میں پڑھا ہے، یونیورسٹی میں پڑھا ہے اور کون سی چیز آپ نے پڑھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں اور والد صاحب کی انکم کیا ہے، اور آپ جاپان کیوں جانا چاہ رہے ہیں، یا آپ کا جاپان کتنے دن اسٹے ہوگا، آپ کا کوئی جاننے والا وہاں پہ ہے یا تو نہیں۔ بس اس طرح کی وہ چیزیں پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے آج آپ سے ان کو بتانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام تر چیزیں یہ انگلش میں ہی پوچھی جاتی ہیں، تو کوشش کریں کہ یہ تمام جو تر چیزیں ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کرتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اسلام آباد کی، امبیسی میں انتہائی رش ہے، کیونکہ امبیسی میں ابھی کیونکہ انہوں نے اپارٹمنٹ کا سسٹم شروع نہیں کیا، لیکن جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ کے فوراً ہی یہ جلد ہی اپارٹمنٹ کا سسٹم شروع کریں گے۔ بہت سارے دوست وہاں پہ گئے جو انہوں نے مجھے بتایا۔ اسلام آباد امبیسی کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ رات تقریباً 12 بجے سے لے کے آدمی صبح تک ہی اتنے زیادہ آدمی ہوتی ہیں کہ ایک لائن لگ جاتی ہے۔ جو آدمی پہلے جاتے ہیں تقریباً 100 آدمی جو امبیسی ہے وہ لے لیتی ہے اندر، باقیوں کو واپس بھیج دیتی ہے، کیونکہ 100 آدمی کا پروسیس کرنا وہ بھی کافی ٹائم ہوتا ہے۔ تقریباً 9 سے لے کے 11 بجے تک ان کا ٹائم ہے، وہاں آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلی ویڈیو میں کہ اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹ چاہیے۔ انتہائی آسان ویزا جاپان کا مل جاتا ہے۔ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ صرف اچھی ہونی چاہیے، بہت بہترین۔ اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے تو آپ ایزیلی وہاں جاپان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ہیلتھ انشورنس چاہیے، اور اس کے بعد آپ کی ٹریول ہسٹری اگر ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی وہ فریش پاسپورٹ پہ بھی ویزا جاپان دے دیتا ہے۔ اس کے آگے ہیں تو آپ کو ہیلتھ انشورنس چاہیے ہوگی لازمی، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو مین ڈاکومنٹ ہے وہ ویزا ریکویسٹ لیٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے بنوائیں، اور اس کا جو ویزا فارم فل کرتے ہیں وہ تو خود ہی آن لائن فل کیا جاتا ہے ویب سائٹ کے اوپر۔ جہاں تک میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا 15 سے 20 ہزار روپے اگر لگ جاتا ہے تو اس میں آپ تمام تر جو ڈاکومنٹ ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ آپ کو بنا کے دیتے ہیں۔ اگر آپ خود سے کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا یہی چاہوں گا کہ آپ اتنے اچھے یعنی ملک کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو اگر 15 سے 20 ہزار ان کو دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے اور ٹرانزیکشن اچھی ہے تو آپ کو فوراً جاپان ویزا دے دیتا ہے۔ جاپان پوچھے گا کہ آپ کتنے دن اسٹے کریں گے، آپ کے ہوٹل ریزرویشن، یہ سب چیزیں وہاں پہ آپ کو بتانی ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ آپ نے ویزا اپلائی کر دیا، آپ کا انٹرویو بھی اچھا ہو گیا، اب ویزا کتنے دن میں آتا ہے۔ پہلے تو یہ ویزا 3 سے 4 دن میں آ جاتا تھا، لیکن ابھی بہت زیادہ رش چل رہا ہے اسلام آباد امبیسی میں، اور کراچی میں بھی کافی رش چل رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے۔ اور جن نے ویزا دوستوں نے اپلائی کیا تھا اور ان کے ویزے تقریباً میرے جن دوستوں کے لگے 3 سے 4 آدمی کے، ان کے تقریباً 7 سے کسی کے 10 دن بعد، کسی کے 15 دن بعد ویزے لگے ہیں۔ تو انہوں نے جو ڈاکومنٹ لگوائے تھے ساتھ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بینک سٹیٹمنٹ تھی ان کی، بہت اچھی سٹیٹمنٹ تھی، دن میں 15 سے 20 لاکھ روپیہ تھا، اور ٹرانزیکشن بھی اچھی تھی اور ان کا بزنس بھی تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے ویزا ریکویسٹ لیٹر لکھا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن وغیرہ انہوں نے ساتھ ہے نہیں لگائیں، اور ان کا ایک جو ٹریول پلان تھا وہ انہوں نے لکھا، جاپان کہاں کہاں وزٹ کریں گے وہ لکھا، اور پھر اس کے بعد ہیلتھ انشورنس لگائی تھی، ہوٹل بکنگ تھی، اور ٹکٹ آنے جانے کی ڈمی لگائی تھی، یعنی کنفرم نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جاپان ویزے کے لیے۔ تو اس میں بغیر آپ کیا کہتے ہیں اس کو ٹیکس ریٹرن کے اور این ٹی این کے یہ چیزیں اگر آپ ساتھ لگا دیں تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ وہ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو امبیسی کا مطلب ہے ڈیسیجن ہوتا ہے، وہ آپ کو ویزا دیتے ہیں یا نہیں یہ تو ان پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اچھا دوستو، اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو آپ انتہائی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ویزا مل چکا ہے،
لیکن اگر آپ کو ویزا نہیں ملتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیج یعنی پاسپورٹ کا جو آخری پیج ہوتا ہے وہاں پہ ایک سٹیمپ مار دیتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ABC۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت سارے دوست اس بات کو نہیں جانتے، تو آپ کو بتاتا چلوں، اگر اے پہ انہوں نے لکھ کے اے کے اوپر اگر انہوں نے ٹک کا نشان لگا دیا تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بلیک لسٹ ہو گئے، آپ کو ویزا نہیں مل سکتا، یعنی انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ اگر بی کے اوپر لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے سی کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ 6 ماہ بعد آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔